السلام علیکم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں فوڈ سیفٹی ٹریننگ پارٹ 2 کے ساتھ۔ اس میں تھوڑا اور جانیں گے فوڈ سیفٹی کو کس طرح انشور کیا جا سکتا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں نے پارٹ 1 کو ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کیا تھا۔ اب اس ویڈیو میں پارٹ 2 کو آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا۔ پارٹ 2 ہے پریونٹنگ فوڈ بورن النس، یعنی بیماری ہو گئی ہے اس کو کس طرح اب روکا جائے۔ پریونٹنگ فوڈ بورن النس کو مزید سب ڈیوائڈ کیا ہے۔ اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ پریونشن کس طرح کی جاتی ہے اور کن کن لوگوں کا رول ہے اور ان کو کیا کیا چیزیں فالو کرنی ہوں گی فوڈ بورن النس کو روکنے کے لیے۔ تو اس میں پہلے میں بتاؤں گا پرسن انچارج کے بارے میں، پھر بتاؤں گا آپ کو گڈ ہیلتھ کے بارے میں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا گڈ پرسنل ہائیجین کے بارے میں، جس میں کہ ہم ہینڈ واشنگ دیکھیں گے، پرسنل کلیننس دیکھیں گے۔ جو پہلی ہیڈنگ ہے، جو یہ پہلا ٹاپک ہے جو فوڈ بورن النس کو پریونٹ کرنے کے لیے ہمیں سمجھنا ہوگا، جس کی ہمیں نو ہونی چاہیے، وہ ہے پرسن ان چارج۔ فوڈ بورن النس کو پریونٹ کرنے کے لیے کچھ قوانین ہیں جو کہ فوڈ ہینڈلنگ کے دوران ہمیں فالو کرنے پڑتے ہیں، اور جتنے بھی فوڈ سروس فیسلٹیز ہیں ان سب میں ایک ڈیزگنیٹڈ پرسن انچارج کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کو ان لاز کے بارے میں بھی پتہ ہونے چاہیے جس سے پریونشن کی جا سکتی ہے فوڈ بورن النس کی۔ اب وہ پرسن انچارج کون ہو سکتا ہے؟ وہ پرسن انچارج عام طور پہ یا تو مالک ہوگا، وہ یا مینیجر ہوگا، یا سپروائزر ہو سکتا ہے وہ، یا کہ کوئی ایسا بندہ جو کہ انڈسٹری میں، کمپنی میں وہ فوڈ بورن النس یا فوڈ سیفٹی کے حوالے سے وہ سمجھائے گا، بتائے گا، سکھائے گا۔ وہ جو بندہ ہے اس کو نومینیٹ کیا جا سکتا ہے پرسن انچارج کے طور پہ۔ اور یہ پرسن انچارج جو ہے یہ ہر وقت پریمیسز پہ، جگہ پہ، سائٹ پہ موجود ہونا چاہیے، اور یہ پرسن جو انچارج ہے وہ ہر فوڈ سینیٹیشن کے رول پروسیجرز جو کوئی بھی اس کی پریمیسز میں لاگو ہوتے ہیں، اپلائی ہوتے ہیں، اور جتنے بھی اس کے اسٹاف کے ممبر ہیں ان سب کی سینیٹیشن کو، ہائیجین کو دیکھنا کرنا اس کی ذمہ داری ہوگی۔ اسے تھوڑا آگے چلیں تو ہم دیکھیں گے کہ فوڈ سیفٹی کو یا فوڈ بورن النس کو روکنے کے لیے گڈ ہیلتھ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ایک جو فوڈ ہینڈلر ہے وہ کام کے دوران، اگر کام پہ وہ کھڑا ہے، ڈیوٹی وہ کر رہا ہے، تو وہ بیمار نہ ہو، کیونکہ جو بیمار بندہ ہے وہ بیماری کو پھیلا سکتا ہے۔ خوراک کو ٹچ کرے گا، برتنوں کو ہاتھ لگائے گا، کاؤنٹر شیلفز پہ ہاتھ رکھے گا، اور دوسری جتنی فوڈ کنٹیکٹ سرفیسز ہیں ان کو ٹچ کرے گا، دوسرے جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہوں گے ان کو افیکٹ کرے گا کھانسنے سے، چھینکنے سے۔ تو اس کا بڑا خیال رکھنا ہے کہ اس کی گڈ ہیلتھ بہت ضروری ہے۔ اب گڈ ہیلتھ میں وامٹ، ڈائریا ہو سکتا ہے، اس کی سمٹمز جو ہے اگر اس کو الٹی آ جاتی ہے یا اس کو ڈائریا ہو جاتا ہے، اور اس دوران اگر وہ کام پہ موجود ہے، وہ فوڈ ہینڈلر یا وہ پرسونل پریمیسز پہ موجود ہے، کام کر رہا ہے، تو سب سے پہلے اس کو اس کام سے روکنا ہے، مینجمنٹ کو انفارم کرنا ہے، اس کو گھر بھیجنا ہے، اور اس کو کہنا ہے کہ وہ کم سے کم 24 گھنٹے تک کام پہ نہ آئے جب کہ اس کو ٹھیک نہ ہو جائے۔ اسی طرح اگر فوڈ ہینڈلر کام پہ آ گیا ہے اور کام کے دوران اس کو وامٹنگ ہو رہی ہے یا ڈائریا ہو رہی ہے یا کچھ سمٹمز اس کو اپیئر ہو رہی ہیں، تو امیڈیٹلی اس کو کام روک دینا چاہیے، مینجمنٹ کو رپورٹ کرنا چاہیے، اپنے گھر جانا چاہیے، اور کم سے کم 24 گھنٹے تک کام پہ واپس نہیں آنا اس نے، جب تک اس کی وامٹ کی یا ڈائریا کی سمٹمز ختم نہیں ہو جاتی۔
اسی طرح اگر اس فوڈ ہینڈلر کو یا ورکر کو کام سے آنے سے پہلے وامٹ یا ڈائریا ہوا ہے یا اس کی علامات ہوئی ہیں تو وہ ٹیلی فونیکلی مینیجر کو انفارم کرے گا اور 24 گھنٹے گزر جانے تک وہ کام پہ نہیں آئے گا جب تک کہ اس کو وامٹ اور ڈائریا کی علامات ختم نہیں ہو جاتی۔ اب تک تو ہم نے دیکھا وامٹ اور ڈائریا کی علامات ہوں تو اس کو کیسے کرنا ہے۔ اس سے آگے دیکھتے ہیں کہ اگر ایک بندے کو صحیح محسوس نہیں ہو رہا یا اس کی جلد اور اس کی آنکھیں پیلی ہو گئی ہیں تو تب کیا ہونا ہے؟ تو سب سے پہلے تو ورکر یہ کرے گا، فوڈ ہینڈلر یہ کرے گا، وہ مینیجر کو اپنی علامات بتائے گا، میڈیکل اٹینشن لے گا اور جو مینیجر ہے وہ متعلقہ جو ہیلتھ یونٹ ہے اس کو نوٹیفیکیشن بھیجے گا اور اس کو ہدایات دی جائیں گی اس ورکر کو کہ وہ اب تب ہی واپس آئے کام پہ جب کہ اس کو اس کا ڈاکٹر جو ہے، معالج جو ہے، کلیئرنس دے دے گا، میڈیکل کلیئرنس دے دے گا کہ اب یہ بندہ فٹ ہے فار ورکنگ۔ نمبر 3 پہ ہے کہ فوڈ ہینڈلر کو زخم ہوا ہے جو کہ انفیکٹ ہو چکا ہے یا کوئی کٹ لگا ہے ہاتھوں پہ، بازوؤں پہ، تو اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ اس صورت میں یہ کرنا ہے کہ اس زخم کے بارے میں یا اس چوٹ کے بارے میں مینیجر کو انفارم کرنا ہے، اس کو دھونا ہے، اس کو کور کرنا ہے کسی واٹر پروف بینڈیج کے ساتھ۔ اگر تو مطلب ہاتھ پہ زخم ہوا ہے، ہاتھ پہ چوٹ آئی ہے، کٹ لگا ہے، تو ہاتھ کو جو ہے گلو کے ساتھ کور کرنا ہے تاکہ وہ جو ہے تو فردر اس کے پھیلنے کا وہ جو معاملہ ہے وہ نہ ہو سکے اور اس کی انفیکشن مزید بڑھ نہ جائے۔ اگر فوڈ ہینڈلر کا گلا خراب ہے اور ساتھ اس کو بخار ہے، اس صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ مینیجر کو اپنی بیماری کے بارے میں بتائے اور مینیجر کو بھی چاہیے کہ وہ اس کی سرگرمیوں کو محدود کر دے تاکہ جو ٹرانسمیشن کا رسک ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکے۔ یعنی کہ اس صورت میں فوڈ ہینڈلر کو فوڈ کے ساتھ ایکسپوز نہیں ہونا، ایکوپمنٹ، یوٹینسلز، جو کوئی بھی فوڈ کنٹیکٹ سرفیسز ہیں ان میں کنٹیکٹ میں نہیں آنا، اور اگر ایسا فوڈ ہینڈلر جس کو کہ گلا خراب ہے اور ساتھ بخار ہے اور وہ ایسے ایریے میں کام کر رہا ہے جہاں پہ ہائیلی سسیپٹیبل گروپ یا ہائیلی سسیپٹیبل پاپولیشن موجود ہے، یعنی کہ ہاسپٹل میں ہے، نرسنگ ہوم میں ہے یا پری اسکول میں ہے، تو اس کو کام کرنے سے پہلے ہیلتھ پریکٹیشنر کی یا ڈاکٹر سے کلیئرنس لینی چاہیے اور پھر کام پہ واپس آنا چاہیے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے گڈ پرسنل ہائیجین کے حوالے سے۔ گڈ پرسنل ہائیجین ایک اہم حصہ ہے فوڈ سیف فوڈ کو مہیا کرنے میں اور خود کو صحت مند رکھنے میں۔ گڈ پرسنل ہائیجین میں ہم دیکھیں گے ہینڈ واشنگ۔ سب سے پہلے جو ہے ہینڈ واشنگ جو ہے وہ اس کا کیا رول ہے اور وہ کیسے کرنی چاہیے۔ تو جو ہینڈ واشنگ ہے یعنی صاف ستھرے ہاتھ ہیں وہ بہت ضروری ہیں، ایک فوڈ سیفٹی کا بہت اہم ٹول ہے، کیونکہ ہاتھوں پہ جو جراثیم موجود ہوتے ہیں وہ عام آنکھ سے نظر نہیں آتے۔ تو اگر دیکھنے میں لگ بھی رہا ہے کہ ہاتھ صاف ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صاف ہیں، وہ کنٹامینیٹڈ ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے خیال کرنا چاہیے کہ آپ کس چیز کو چھو رہے ہیں، کتنی دفعہ چھو رہے ہیں اور وہ کتنے گندے ہو سکتے ہیں، اور اگر گندے ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے کیا کیا گائیڈ لائنز جو ہیں وہ آپ کو فالو کرنی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہاتھوں کو دھویا جا سکتا ہے باقاعدگی سے۔ جب بھی کسی ایسی جگہ پہ جائیں لائک ٹوائلٹ میں جائیں یا کسی ایسی سرفیسز کو چھوئیں جہاں مٹی ہو سکتی ہے، ڈرٹ ہو سکتی ہے، تو اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ واش کریں اور تاکہ جو آپ فوڈ پریپیئر کریں وہ سیف پریپیئر ہو۔ اب آ جاتا ہے کہ ہمیں ہاتھ دھونے ہیں۔ اب ہمیں ہاتھ دھونے ہیں تو کب ہمیں ہاتھوں کو دھونا ہے، واش کرنا ہے۔ نمبر 1، جب بھی ہم کام پہ آئیں تو ہاتھ دھو کے ہیں۔ نمبر 2، جب بھی ہم کوئی خوراک تیار کرنے لگیں تب ہم اپنے ہاتھ دھوئیں، ایکوپمنٹ کو دھوئیں، برتنوں کو دھوئیں۔ نمبر 3، جب بھی کسی جسم کے اعضاء کو یا اپنے یونیفارم کو اگر ٹچ کرتے ہیں اس کے بعد ہاتھ دھوئیں۔ نمبر 4، جب گلوز پہننے لگیں اور جب گلوز اتار دیں، یعنی پہنتے وقت بھی اور اتارتے وقت بھی گلوز کو اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے۔ جب کبھی را فوڈ کو یا کسی کام کو سوئچنگ ٹاسک یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر رہے ہو، سرفیسز کو ٹچ کر رہے ہو، والز کو ٹچ کر رہے ہو، تب آپ نے اس سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے ہیں۔ نمبر 6 یہ ہے باتھ روم کو یوز کرنے کے بعد آپ نے ہاتھ دھونا۔ نمبر 7 یہ ہے کوئی گندا ایکوپمنٹ، کوئی ڈش، کوئی برتن جب اس کو ہینڈل کرنا ہے اس کے بعد ہاتھ دھونے ہیں۔
नंबर 8 है जब आप ब्रेक करते हो, स्मोक करते हो, खाते हो, पीते हो, उसके बाद आपने हाथ धोने हैं। नंबर 9 ये है, कोई ऐसा काम करते हो जिससे कि आपके हाथ गंदे हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे फ़र्श को साफ़ कर रहे हो आप, या कूड़ा करकट उठा रहे हो आप, या कोई केमिकल यूज़ कर रहे हो, या छींकते हो, खाँसते हो, तो उसके बाद आपने अपने हाथों को लाज़मी धोना है।